بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا ٹاپک پرائیون ہوگا۔ اب یہ جو پرائیون یہ موسٹ ریسنٹلی ڈسکورڈ ہیں، موسٹ ریسنٹلی ڈسکورڈ ہیں 1983، اور یہ لیسٹ انڈرسٹوڈ پارٹیکلز ہیں۔ لیسٹ انڈرسٹوڈ پارٹیکلز تو یہ وائرس نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ وائرس نہیں ہیں۔ تو پرائیون یہ لیسٹ انڈرسٹوڈ پارٹیکلز ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انفیکٹیس پروٹینز ہیں۔ انفیکٹیس پروٹینز کہ باڈی کے اندر پروٹینز موجود ہیں، میمبرین یعنی ہر سیل کی جو سیل میمبرین اس میں پروٹینز موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ انہی پروٹینز میں سے پروٹین ہے جو کہ چینج ہو گئی ہے، اور چینج ہونے کی وجہ سے ایسی پروٹینز انفیکشن کاز کر سکتی ہیں۔ اب جو یہ پرائیونز یہ انفیکٹیس پروٹینز ہوتے ہیں، انفیکٹیس پروٹینز ہوتے ہیں، اور اس میں ڈی این اے نہیں ہوتا، نو نیوکلیک ایسڈ، اس میں نیوکلیک ایسڈ نہیں ہوگا، جبکہ باقی جو مائکرو آرگنزمز یا وائرسز ان کو ہم نے اسٹڈی کیا، ان تمام کے اندر نیوکلیک ایسڈ موجود ہوگا، ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا، جو کہ اس کی انفارمیشنز کو کوڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انفیکٹیس پروٹینز ہیں ان میں نیوکلیک ایسڈ نہیں ہوگا، ڈی این اے آر این اے نہیں ہوگا، اور جو انفارمیشنز ہیں وہ انہی پروٹینز کے اندر موجود ہوں گی جو کہ ان کی ریپلیکیشن کو کوڈ کرتی ہیں۔ یعنی وہ انفارمیشنز جس کی وجہ سے پروٹینز باڈی کے اندر اپنی تعداد کو انکریز کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، وہ انفارمیشنز پروٹینز کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کی ریپلیکیشن کو کوڈ کرتی ہیں، جبکہ باقی جانداروں میں وہ انفارمیشنز ڈی این اے میں ہوتی ہیں یا آر این اے میں ہوتی ہیں۔ اس بات کو کلیئر کر لیں کہ یہ وائرس نہیں ہیں، یہ انفیکٹیس پروٹینز ہیں، اور یہ جو انفیکٹیس پروٹینز ہیں یہ انفیکشن کاز کر سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان میں نیوکلیک ایسڈ نہیں ہوگا، جبکہ وائرس میں نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے۔ اب یہ جو انفیکٹیس پروٹینز ہیں، these are responsible for mad cow infection، mad cow infection، یعنی یہ جو کاؤ ہے اس کے برین میں موجود ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ گائے جو ہے وہ بھی اس میں بھی میڈ یعنی پاگل پن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے these are also responsible for mysterious brain diseases، mysterious brain diseases in human، کہ انسان کے برین میں ایسی ڈیزیزز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو پر اسرار ہوتی ہیں، مسٹیریس ہوتی ہیں، پر اسرار ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جا سکے، جن کو سمجھا نہ جا سکے کہ یہ ڈیزیز کیسے ڈیولپ ہوئی ہے،
تو اس کو پر اسرار کہا جاتا ہے، مسٹیریس کہا جاتا ہے۔ تو انسان میں بھی مسٹیریس برین ڈیزیزز پرائیونز کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچنز کے لحاظ سے، اور کئی دفعہ یہ شارٹ کویشچن آ چکا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو کلیئر کر لینا ہے، اس کا کنسیپٹ۔ اس کے بعد یہ جو ہم ڈسکس کریں گے بیکٹیریوفیج، یعنی وہ وائرسز جو بیکٹیریا پر اٹیک کرتے ہیں ان کی لائف سائیکل کو اسٹڈی کریں گے۔ تو لائف سائیکل اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس کے اسٹرکچر کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، فیج وائرس کے متعلق، بیکٹیریو فیج کے اسٹرکچر کے متعلق۔ پہلے ہم نے اسٹرکچر کو، یعنی وائرس کا جو اسٹرکچر اسٹڈی کیا وہ کامن اسٹرکچر تھا، عام اسٹرکچر تھا، لیکن یہ جو اسٹرکچر آج ہم ڈسکس کریں گے یہ فیج وائرس کا اسٹرکچر ہے، بیکٹیریو فیج کا اسٹرکچر ہے۔ اب جو ارلی ریسرچ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سرچیا کولائی، سرچیا کولائی۔ تو یہ بیکٹیریا کا نام ہے، ایکولائی ان کو پڑھتے ہیں، ایکولائی۔ تو ان کے اندر ریسرچ ہوئی ہے، اور تو وہ بیکٹیریا یا بیکٹیریوفیجز جو ریسرچ میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو ٹی فیجز کا نام دیا جاتا ہے، ٹی فیجز، جس کا ایکولائی کہا جاتا ہے، ایکولائی۔ تو پورا نام سرچیا کولائی ہے۔ سرچیا کولائی، جس کا پورا نام سرچیا کولائی ہے، تو اس کو ایک کولائی یہ آسانی کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ٹی فیجز ان کو کہا جاتا ہے، ٹی فیجز، ٹی فیجز، ٹی سے مراد ٹائپ۔ اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹی فیجز میں وہ ہیں، ایک T2 ہے، ٹائپ 2 ہے، اور ایک T4 ہے، T2 and T4۔ اب جہاں پر یہ جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے یہ T4 کا ہے، T4 ٹائپ 4 اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹائپ 4 کا اسٹرکچر ہے، اور اس میں اس کا جو اسٹرکچر ہے T4 کا یہ ٹیڈپول لائک ہوتا ہے، ٹیڈپول لائک اسٹرکچر، ٹیڈپول لائک اسٹرکچر۔ اب ٹیڈپول سے مراد کیا ہے؟ ٹیڈپول فراگ، مینڈک، اس کے لاروے جو لاروا ہوتے ہیں اس کو ٹیڈپول کہا جاتا ہے۔ تو ٹیڈپول سے آگے پھر اڈلٹ فراگ ڈیولپ ہوتے ہیں، یعنی پہلے ٹیڈپول ڈیولپ ہوگا، اس کی ٹیل ہوگی، وہ پانی میں سویم کرے گا، ہیڈ ہوگا، تو اس کا جو ہیڈ ہے یہ اس طرح سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اور جبکہ یہ حصہ جو اس طرح سے موجود ہوگا، یہ پانی میں سویم کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب بارش کا پانی جمع ہو جائے تو اس میں جو دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو ٹیڈپول کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیڈپول لاروی ہوتے ہیں، تو اس کی جو شیپ ہے یہ ٹیڈپول لاروا کے ساتھ ریزمبل کرتی ہے۔ تو اس کا ایک ہیڈ ہوگا، تو یہ اس کا جو ہیڈ ہے، اور یہ اس کی ٹیل ہوگی، اس کو ٹیل کہا جاتا ہے۔ یعنی دو پارٹ ہوں گے، ایک ہیڈ ہوگا اور ایک ٹیل ہوگی۔ اس کا یہ ہیڈ ہے اور یہ ٹیل ہے، تو اس کا اسٹرکچر ٹیڈپول کے ساتھ ریزمبل کرتے ہیں۔ اب جو ہیڈ ہے جس کو کیپسڈ کہا جاتا ہے، یہ کل ہم نے ڈسکس کیا کہ کیپسڈ از کمپوزڈ آف پروٹین سب یونٹس کیپسومیئرز۔ تو کیپسڈ ہیڈ کو کہا جائے گا، اور ہیڈ کے اندر نیوکلیک ایسڈ ہوگا،
اور نیوکلیک ایسڈ ان میں ڈی این اے ہوتا ہے. تو جہاں پر نیوکلیک ایسڈ ہوگا ہیڈ کے اندر اور اس کا جو ہیڈ ہے یہ ہیگزاگونل ہو سکتا ہے. ہیگزاگونل یعنی یہ ہیڈ جو ہے یہ ہیگزاگونل ہو سکتا ہے. ہیگزاگونل اس کے ساتھ اس کو پیرامڈس بھی کہا جاتا ہے، جیسے مخروطی شیپ، پیرامڈس بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ پرزم شیپ بھی ان کو کہا جاتا ہے. پرزم شیپڈ، پرزم شیپڈ بھی کہا جاتا ہے ان کو. پرزم شیپڈ، پرزم شیپ یہ اس کا ہیڈ ہوگا. تو ہیڈ یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ پولی ہیڈرل ہوتا ہے، ہیکساگونل ہوگا. اب یہ جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ ٹیل اٹیچ ہوگی. اب ٹیل کا جو سٹرکچر ہے وہ ہیڈ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ٹیل کا سٹرکچر ہیڈ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. وہ اس طرح سے کہ ٹیل کے سٹارٹ میں ایک براڈ سٹرپ آتی ہے، ایک چوڑی پٹی آتی ہے. اس چوڑی پٹی کو کالر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ کالر. چوڑی پٹی کو کالر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ٹیل کا باقی پورشن ہوگا اور اس کے اوپر ایک کورنگ ہوگی. اس کورنگ کو شیز کہا جاتا ہے. اب ٹیل کے اندر جو ہے سینٹر میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو کور پروٹین کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ڈسٹنکٹ پروٹین ہوگی، ایک نمایاں پروٹین ہوگی جو کہ سینٹر میں ٹیوب کی شکل میں ہوگی. اس کو کور پروٹین کا نام دیا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک اور ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہے جس سے اس کی شیٹ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی شیٹ ڈیولپ ہوگی. اب شیٹ کا جو دوسرا سرا ہوگا وہاں پر اینڈ پلیٹ ہوگی. اس کو اینڈ پلیٹ کہا جاتا ہے. اینڈ پلیٹ. اب جو اینڈ پلیٹ ہے اس کے ساتھ کچھ فائبرز اٹیچ ہوتی ہیں. ان فائبرز کو ٹیل فائبرز کا نام دیا جاتا ہے. ٹیل فائبرز یعنی جہاں پر یہ 6 ٹیل فائبرز ہیں، 6 ٹیل فائبرز جو کہ جہاں پر اٹیچ ہیں، یہ 6 ٹیل فائبرز ہیں جو کہ اینڈ پلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور یہ اٹیچمنٹ سائٹ کے طور پر سرو کرتی ہیں. اٹیچمنٹ سائٹ کے طور پر کہ ان کی مدد سے وائرس سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے فائبرز کی مدد سے. تو ان فائبرز کو ٹیل فائبرز کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ جو اس کا کالر ہے، اس کے بعد جہاں پر کور ٹیوب ہے، کور پروٹین اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اوپر پھر ایک شیٹ ہے جو اس کو کور کرتی ہے. شیٹ بھی ایک خاص پروٹین کی بنتی ہے تو جو اس کو کور کرتی ہے اور اس کے سرے پر اینڈ پلیٹ ہوگی اور جس کے ساتھ ٹیل فائبرز اٹیچ ہوتی ہیں. تو یہ ہے بیکٹیریو فیج اس کا سٹرکچر. اب اس میں جو ٹیل ہوتی ہے اس کی، یہ بالکل جس طرح سے آپ سرنج یعنی جس سے انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کو سرنج کہا جاتا ہے. اور اس سرنج کی ایک نیڈل ہوتی ہے جو کہ وین کے اندر داخل کی جاتی ہے اور پھر اس کو پریس کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس کی یہ جو کور ٹیوب ہوگی یہ باڈی کے اندر پینٹریٹ کرے گی، یعنی سیل کی میمبرین کے اندر پینٹریٹ کرے گی، سیل وال میں سے پینٹریٹ کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو شیٹ ہے یہ سرنج کی طرح کنٹریکٹ کرے گی. تو یہ سرنج کی طرح کنٹریکٹ کرے گی اور اس طرح سے اس کا جو ڈی این اے ہے، نیوکلیک ایسڈ ہے، اس کور ٹیوب کے ذریعے یہ سیل کے اندر داخل ہو جائے گا، کیونکہ کور ٹیوب سیل کے اندر پینٹریٹ کرے گی اور اس طرح سے اس کا جو نیوکلیک ایسڈ ہے وہ سیل کے اندر پینٹریٹ کر جائے گا. تو یہ اسٹرکچر تھا. کل انشاءاللہ اس کا ہم
لائف سائیکل سٹارٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس کا لائف سائیکل مکمل ہوتا ہے. تو اس کا جو لائف سائیکل ہے اس میں دو سٹیپ آتے ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں لائٹک فیز اور یہ دوسری جو ہے اس کو کہتے ہیں لائسوجینک فیز اس کو کہا جاتا ہے لائسوجینک فیز. تو ایک لائٹک فیز ہے اور ایک لائسوجینک فیز ہے. تو لائٹک ہے، لائٹک لفظ کال بھی آپ نے پڑھا تھا، لائسس کا مطلب تھا بریک ڈاؤن. تو لائٹک فیز جس میں بیکٹیریا کی مکمل بریک ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ان کی وال بسٹ ہو جاتی ہے. جبکہ لائسوجینک فیز اس میں پہلے بیکٹیریا کی ڈسرپشن نہیں ہوتی، نہیں کچھ عرصہ جو وائرس ہے وہ بیکٹیریا کے اندر رہے گا، پیسفلی رہے گا. تو کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے لائف سائیکل کو. اللہ حافظ.